السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محبوب رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی تمام الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا الہ الہ است حسین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ برادران اسلام، اللہ جل مجدہ الکریم کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہم لوگوں کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ عطا فرمایا، اور آج جمعہ کا دن ہے، اور یہ سعادت بخشی کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانے کے لیے خانہ خدا میں حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سبوں کو شریعت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ کچھ باتیں عرض کرنے سے بیشتر ہم اور آپ عقیدت و احترام سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانِ محبت پیش فرما لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ برادران اہل سنت، بڑی شادمانی اور خوشی کی بات ہے کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ملا، اور آج جو تاریخ ہے وہ تاریخ کبھی صبح قیامت تک مسلمان اہل سنت بھول نہیں سکتے۔ محرم شریف کی آج 10 تاریخ ہے، جیسا کہ ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، اس میں بیٹھے ہوئے اتنے حضرات ہیں جو ہم سے عمر میں کافی بڑے ہیں، جو علماء اہل سنت، علماء ربانیین، علماء حق اور علماء حق کی کتابوں سے پڑھتے اور سنتے سماعت کرتے چلے آئے ہیں کہ شہادت حسین کیسے پیش آیا، کس خاطر پیش آیا۔ آج وہ قربانی ہم مسلمانان اہل سنت سے مطالبہ کر رہی ہے کہ نواسۂ رسول نے جو قربانی آج سے 1400 سال پہلے سرزمین نینوا کربلا کی سرزمین پر اپنے خاندان اور قرابت داروں کو شہید کروا کر کے دین مصطفیٰ کی آبیاری کی، شریعت مصطفیٰ کو ہم تک اپنی قربانی پیش کر کے پہنچایا، وہ قربانی آج ہم سے مطالبہ کر رہی ہے کہ حسینی مشن پہ آپ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں۔ بہر کیف شہادت حسین آپ نے علماء اہل سنت سے سماعت کرتے آئے ہیں۔ آئیے ہم امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ اکثر عموماً
ہم نے بچپن سے دیکھا اور پڑھا اور علماء سے سنا، یا تو شہزادوں کی ولادت کا تذکرہ ہو جاتا ہے، یا ان کے بچپنوں کے زندگی کا تذکرہ ہوتا ہے، یا علماء شہادت کا واقعہ بیان کر دیتے ہیں۔ مطالعہ تو رہتا ہے، ممکن ہے وقت کی قلت کی وجہ سے بچپنا بیان ہو جائے، ولادت کا وقت بیان ہو جائے اور شہادت کا تذکرہ کر دیتے ہیں، اور اس سالوں کو جوڑا جائے تو 6 سال بنتے ہیں۔ بھائی 6 سالہ زندگی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا جان کی موجودگی میں گزارا، اس کے بعد پھر شہادت تقریباً 57 سال کی عمر شریف میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ تو بیچ میں 50 سالہ زندگی جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، وہ زندگی کہاں ہے؟ امام حسین کہاں تشریف لے گئے؟ کیا آپ غار میں تشریف لے گئے، یا آپ حجرہ نشی ہو گئے، یا خلوت میں بیٹھ گئے، یا سماج سے اپنے آپ کو بائیکاٹ کر لیا؟ کیا ہے زندگی؟ تو آئیے اپنے کم علم کے مطابق یہی سرزمین ہندوستان ہے، اور اسی سرزمین ہندوستان کی دارالحکومت دہلی شریف ہے۔ دہلی شریف میں ایک اللہ کا ولی حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، ان کی ایک کتاب ہے سر الشہادتین، ہو سکتا ہے آپ نے پہلی مرتبہ یہ نام سنا ہو، جن کے حوالے سے میں کچھ باتیں نوٹ کر کے لایا ہوں، قلم بند کیا ہوں۔ سر الشہادتین ہے، جس میں امام عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے شاندار اور اچھوتے اور نرالے انداز میں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی زندگی کو بیان فرمایا ہے۔ آئیے آپ بیان فرماتے ہیں کہ علماء اور بیان فرماتے ہیں علماء حق کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو اگر تقسیم کیا جائے تو 5 مرحلوں میں منقسم ہوتی ہے۔ 5 مراحل ہیں جہاں آپ کی زندگی تقسیم ہوتی ہے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ یہی ہے آپ کی ولادت باسعادت۔ آپ پیدا ہوئے تو پیدا کہاں ہوئے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ جناب خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آپ نے آنکھ کھولی، اور 6 سال تک امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی کا ہر لمحہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے گزارا۔ 6 سال پوری زندگی اپنے نانا جان کی نظروں کے سامنے گزارا، اور کیسے زندگی گزری ہے آپ علماء اہل سنت سے سماعت کرتے آئے ہیں۔ کبھی وہ شہزادے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود شریف میں بیٹھ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، وہ دونوں شہزادے کبھی لبھائے مبارک چوستے نظر آتے ہیں، کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پشت انور پر سوار ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں، ان کے نانا جان انگلیاں پکڑ کر کے مسجد میں لاتے ہیں۔ یہ زندگی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگلیاں پکڑ کر کے بازار میں چلتے ہیں۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہے۔ یہیں تک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی درس میں بیٹھ کر کے درس حدیث سنتے ہیں، اپنے نانا جان کی سامنے بیٹھ کر کے اپنے نانا جان سے محبتیں سمیٹتے ہیں اپنے دامن میں۔ اس طرح سے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ 6 سالہ زندگی اپنے نانا جان کے ساتھ گزرتی ہے۔ یاد رکھو وہ تاریخ، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی، کیا مقام ہے، کیا بلندی ہے، کیا رفعت ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ نانا جان کے کندھوں پہ سوار ہوتے ہیں، ننھی سی عمر ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت جو نبیوں کا سردار ہے، فخر کے ساتھ اپنے نواسے کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے ننھی ننھی ٹانگوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر کے مدینہ کی گلیوں میں ٹہلتا ہے۔ اور سن لو، روایت یہ کہتی ہے وہ امام علی مقام اپنے نانا جان کی زلفوں کو پکڑ کر کے زندگی گزار رہا ہے۔
اس طرح 6 سالہ زندگی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے نانا جان کے ساتھ گزری ہے، گودوں میں بیٹھ کر کے، زبان مبارک چوس کر کے، حدیث سماعت کر کے، محبتوں کو سمیٹ کر کے، بازاروں میں نانا جان کے انگلیاں پکڑ کر کے، مسجد میں آ کر کے انگلیاں پکڑ کر کے چلتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں پکڑ کر کے، اس طرح زندگی گزری ہے۔ روایت یاد آتی ہے اور اس کے راوی حضرت ایک جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے مشہور اور معروف صحابی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان فرماتے ہیں مسجد نبوی شریف میں سردیوں کا موسم تھا، ٹھنڈک کا زمانہ تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے، چادر مبارک اوڑھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں بھی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر خدمت ہوا، زانوے ادب طے کیا اور اللہ کے پیارے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے اپنے علم میں اضافہ کرتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے ہیں، چادر ابھری ہوئی ہے، یعنی چادر کا کچھ حصہ اونچا ہے، نکلا ہوا ہے۔ آپ تجسس میں پڑ جاتے ہیں، حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ سردی کا زمانہ ہے، ٹھنڈک کا زمانہ ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ آخر کار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حیرت میں پڑتے ہیں، تجسس ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے، کہا یا رسول اللہ ماذا فی ردائی کا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے چادر مبارک میں کیا ہے؟ جب حضرت ابو ہریرہ نے یہ پوچھا تو اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے، آپ خوش ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اتنا خوش ہوئے اور مسکرائے تو دندان مبارک سے سفیدیاں ظاہر ہو رہی تھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر قسم کھا کے کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان دونوں شہزادوں کی زندگی کیسے گزری ہے۔ اللہ کے رسول نے جب اپنے چادر مبارک کے دونوں پہلوؤں کو ہٹایا ہے تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک پہلو پر امام حسن بیٹھے تھے، دوسرے پہلو پر امام حسین بیٹھے تھے۔ یہ مقام و مرتبہ ہے۔ اس طرح سے 6 سالہ زندگی اپنے نانا جان کی گود میں رہ کر کے دونوں شہزادوں نے گزاری ہے۔ کون ہے باپ، کون ہے نانا جو اپنے بیٹوں کی انگلیاں پکڑ کر کے شریعت سکھاتا ہو، دین کا علم سکھاتا ہو؟ اب عبرت حاصل کرنا چاہیے، اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو انگلی پکڑ کے مسجد میں لانا چاہیے، اپنے کندھوں پر بیٹھا کر کے ان کو درس دینا چاہیے، اپنے گودوں پہ بیٹھ کر کے شریعت کا مسئلہ بیان کرنا چاہیے، انہیں کلمہ طیبہ یاد کرانا چاہیے، جس طرح ان شہزادوں نے اپنے نانا کی جان کی گود میں بیٹھ کر کے دین کا مسئلہ سیکھا ہے۔ انہی دنوں میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پشت انور پر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف فرما ہوئے، سواری کی ہے اور اپنے نانا جان کی زلف مبارک کو پکڑا ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ جب دیکھا کہ نبی نیچے ہے اور نواسہ پشت انور پر ہے، بڑی شاندار سواری فرما رہا ہے، تو جملہ ارشاد فرمایا تھا دیکھ کر کے نعم المرکب یا حسین، اے حسین تم خوش نصیب ہو، کتنی پیاری سواری ہے، اتنی پیاری سواری نہیں مل سکتی ہے، تم خوش نصیب ہو، تمہیں اتنی پیاری سواری ملی ہے۔ اللہ کے رسول نے سنا تو مسکرائے، اے عمر تم سواری دیکھ رہے ہو، یہ تو دیکھو سوار بھی کتنا اچھا ہے، سوار بھی کتنا اچھا ہے، تم سواری کی طرف دیکھ رہے ہو، اگر سواری نبیوں کا سردار ہے تو اس کے پشت انور پر سوار ہونے والا جو ہے وہ شہیدوں کا سردار ہے۔ ابھی 6 سالہ عمر کی زندگی ہے اور 50 سال پہلے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں۔ یہ کچھ کم بخت نجد کی بدماش اولادیں ہیں جو نبی کے علم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ ابھی امام حسین کا بچپنا ہے، پشت انور پر ہیں اور نبی خبر دے رہے ہیں، اے عمر تم سواری دیکھ رہے ہو، سوار کتنا اچھا ہے، اگر سواری نبیوں کا سردار ہے تو سوار بھی شہیدوں کا سردار ہے۔ یہ تھی زندگی امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی 6 سالہ زندگی۔ وقت ہوتا تو خلاصہ کرتا،
وقت کی قلت ہے، آگے چلیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے، 5 مرحلے ہیں، یہ پہلا مرحلہ امام حسین کا ہے۔ پیدا ہوئے، کیسے کیسے زندگی گزاری۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ظاہری دنیا سے آپ تشریف لے گئے، علماء بیان فرماتے ہیں آپ وصال فرما گئے، لیکن میں اسے کہتا ہوں اس ظاہری دنیا سے آپ تشریف لے گئے تو آپ کی عمر شریف کتنی تھی؟ یاد ہے؟ ہم مسلمان ہیں، کوئی پوچھے کہ آپ کے نبی کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال۔ یاد کر لیجئے، بولیے کتنی سال کی تھی؟ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی مبارک شریف 63 سال۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جانے کے بعد امام علی مقام، امام حسین اور امام حسن کی عمر شریف کیا تھی؟ تاریخ گواہ ہے اور کتابیں شاہد ہیں، تاریخ شاہد ہے کہ امام حسن کی عمر شریف 7 سال کی تھی اور امام حسین کی عمر شریف 6 سال کی تھی۔ دونوں بھائیوں میں قریباً 1 سال کا فرق تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب تشریف لے گئے تو امام حسین کی عمر شریف 6 سال اور امام حسن کی 7 سال کی۔ اب دوسرا مرحلہ ہے کہ نبی کے بعد جانے کے بعد امام حسن اور امام حسین کہاں تشریف لے گئے؟ ہم شہادت تو بیان کر دیتے ہیں، بچپنا بیان کر دیتے ہیں، 6 سالہ زندگی ہم بیان کر دیتے ہیں۔ 57 سال کی عمر میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ بس 6-7 سال ہم بیان کر دیتے ہیں، بیچ والی زندگی کہاں گئی؟ یہ دونوں شہزادے کہاں گئے؟ غار میں تشریف لے گئے؟ میرا سوال ہے اے مسلمان، ان علماء سے بھی سوال ہے جو تقریریں کرتے رہتے ہیں کہ ان کے درمیان ان کی زندگی کہاں رہی؟ کیا یہ خلوت نشی ہو گئے یا حجرہ نشی ہو گئے یا اپنے آپ کو سوشل سماج سے بائیکاٹ کر لیا، حجرہ نشی ہو گئے، اختیاری فرما لی یعنی خلوت نشی ہو گئے؟ کہاں گم ہو گئے، کہاں چلے گئے؟ دوسرا مرحلہ سنیے، جب خلیفہ بنے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو سنو ان دونوں شہزادوں کی زندگی کا معمول۔ ان دونوں شہزادوں کی زندگی کا معمول وہی تھا جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھا۔ وہی حجرہ شریف آپ کا قیام تھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمایا کرتے تھے، جہاں آپ کا مزار مبارک ہے وہیں آپ رہتے تھے، وہیں قیام فرماتے تھے، وہی حجرہ تھا۔ اور حجرے کا جب دروازہ کھلتا تھا تو مسجد نبوی شریف میں کھلتا تھا اور دونوں شہزادوں کو قدم ناز مسجد میں پڑھا کرتے تھے۔ اور سن لو، جب خلیفہ بنے تو غالباً تقریباً حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 2 سال چند مہینے کی ہے، اور خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور حکومت 12 سال چند مہینے ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بھی تقریباً 12.5 سال ہے۔ جب ان تینوں خلفاء کی حکومت اور سلطنت اور ان کے دور خلافت کو اکٹھا کرتے ہیں تقریباً 27 سال بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد یہ دونوں شہزادے 27 سال کہاں تھے؟ غار میں تھے یا حجرہ نشی تھے یا خلوت نشی تھے یا اپنے آپ کو سماج سے بائیکاٹ کر لیا تھا؟ تو سنو، وہی حجرہ شریف ہے، وہی قیام ہے، وہی رہتے تھے۔ مسجد نبوی میں دروازہ تھا اور آپ دونوں حضرات، دونوں شہزادے مسجد نبوی میں آتے تھے۔ تقریباً 27 سال تک امام علی مقام اور امام حسن دونوں شہزادوں نے تقریباً تینوں خلفاء کے پیچھے باجماعت نماز ادا کی ہے۔ یہ تاریخ ہے۔ یہ رافضی قوم تمہیں دھوکے میں ڈالتی ہے، یہ تشکیک کے بیج بوتے ہیں، یہ نفرت کے بیج بوتے ہیں، اہل صحابہ اکرام کے درمیان اور اہل بیت کے درمیان عداوت و نفرت کی بیج بوتے ہیں اور فرق پیدا کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم سنی صحیح العقیدہ ہیں، ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اصحاب رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ یہ دونوں شہزادے تقریباً 27 سال تک ان تینوں خلفاء کے پیچھے باجماعت نماز ادا کرتے رہے، کبھی ابو بکر کی امامت میں، کبھی سیدنا فاروق اعظم کی امامت میں، کبھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں۔ اور سنو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، کیا بلندی ہے، کیا رفعت ہے، کیا مقام ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد آتی
تو صحابہ فرماتے ہیں دونوں شہزادوں کو اکٹھا کر کے ہم زیارت کر لیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہو جایا کرتی تھی، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نظر آ جاتا تھا۔ اور یہ دونوں شہزادے 27 سال تک تقریباً ان تینوں خلفاء کی موجودگی میں مسجد نبوی میں تشریف لاتے رہے، زیارت کراتے رہے اور ان کے پیچھے نماز ادا کرتے رہے۔ آج یہ رافضی قوم کہتی ہے کہ یہ ابو بکر غاصب ہیں، حضرت عمر غاصب ہیں، تم علم والے ہو جاہل ہو، مطلق جاہل ہو۔ امام علی مقام علم والے تھے کہ نہیں؟ کہاں سوار ہوا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے شریف پہ سوار ہوا کرتے تھے۔ آپ کے قدم ناز کہاں ہوا کرتے تھے؟ سینے مبارک پر ہوا کرتے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے مبارک جہاں دنیا کے تمام اور آخرت کے تمام علوم جمع تھے، وہاں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم ناز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھامے ہوئے تھے۔ یہ تاریخ گواہ ہے۔ اے مسلمانوں، تینوں خلفاء کے پیچھے 27 سال تک تقریباً نماز ادا کرتے رہے۔ اور ان دونوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ روایت یہ ہے، جیسا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب سر الشہادتین میں ذکر فرماتے ہیں کہ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مولا کائنات حیدر کرار سے گفتگو فرما رہے تھے۔ دوران گفتگو دونوں شہزادے آئے تو روایت یہ کہتی ہے، تاریخ یہ کہتی ہے، دیکھو صحابہ کی محبت اہل بیت سے، جب دونوں شہزادے آتے ہیں تو وقت کا خلیفہ کھڑا ہو جاتا ہے، احترام کرتا ہے اور عزت بخشتا ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں شہزادوں کے ہاتھ چومے اور چوم کر کے وہی ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے علی میں ڈنکی کی چوٹ پر کہتا ہوں۔ کیا فرمایا تھا؟ واللہ لیس شبیہن بی ابیہما، اے علی بل شبیہن بجدہما، اے علی میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، یہ تمہارے دونوں شہزادے تمہاری تصویر نہیں ہے بلکہ اپنے نانا جان کی تصویر ہے۔ یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں وہ دونوں شہزادے اپنے نانا جان کی تصویر تھے، نور ہی نور تھے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی دونوں شہزادے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشابہت رکھتے تھے یہ خلیفہ دوم کی بارگاہ میں۔ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، قصہ مختصر یہ کہ آپ کے دور خلافت میں مال غنیمت خوب آنے لگا، آپ صحابہ کے درمیان خوب تقسیم فرماتے تھے۔ جب ایران فتح ہوا، ایران فتح ہونے کے بعد جب مال غنیمت خوب ملا، وہاں سے لونڈیاں قید ہو کر کے آئیں تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مال غنیمت کو تقسیم فرمایا، لونڈیوں کو کہا ان کے حق میں، 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 ان کے حق میں۔ اور سن لو، اسی فتح میں حضرت شہربانو بھی آئی تھی، وہ بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اب صحابہ اکرام کے درمیان چیمے گوئیاں کہ یہ شہزادی ہے، کسی بادشاہ کی بیٹی ہے، یہ خلیفہ وقت عبداللہ ابن عمر کو ملنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ کسی بادشاہ کی بیٹی ہے، یہ شہزادی ہے اور میں کسی شہزادے کو عطا کروں گا، میں کسی شہزادے کو عطا کروں گا۔ یاد رکھو کہ وقت مقرر ہو گیا، صحابہ جمع ہو گئے، دربار لگ گیا، اب فیصلہ کا وقت تھا۔ صحابہ کرام آپس میں گفتگو فرما رہے تھے، حضرت عمر کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ کہا اے میرے ساتھیوں سن لو، یہ شہزادی ہے، میں کسی شہزادے کو عطا کروں گا۔ میری نظر میں دو ہی شہزادے ہیں، ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین، ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت شہربانو کا نکاح حضرت امام علی مقام حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ اور آپ ہی کے دور خلافت میں یعنی جب وظیفہ مقرر ہوا تو آپ نے 5000 سونے کے درہم، 5000 سونے کے درہم، جیسا کہ علماء حق سے ہم نے سنا ہے، علماء ربانیین، علماء اہل سنت کی کتابوں میں مطالعہ کیا ہے
کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 5,000 سونے کی درہم وظیفہ مقرر کیا. کس کے لیے؟ بدر والوں کے لیے. یعنی جب جو بدر میں گئے تھے 313، ان کے لیے جو وظیفہ مقرر ہوا وہ 5,000 درہم، اور ان کے شہزادوں کے لیے، ان کے بیٹوں کے لیے 2,000 سونے کا درہم مقرر ہوا. جب بدر کا واقعہ پیش آیا تھا تو اس وقت تک قریباً تاریخ گواہ ہے کہ دونوں شہزادوں کی ولادت نہیں ہوئی تھی جب بدر کا واقعہ پیش آیا تھا. لیکن محبت دیکھو صحابہ کرام کی خصوصیت کے ساتھ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، محبت دیکھیے. آپ نے دونوں شہزادوں کا بھی وظیفہ وہی مقرر فرمایا جو بدر والوں کا وظیفہ تھا. صحابہ نے اعتراض کیا کہ بدر میں یہ لوگ شریک نہیں ہوئے تھے. غالباً ایک روایت کہتی ہے کہ آپ کے شہزادے، آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے کہا، اے بابا جان، یہ بدر میں شریک بھی نہیں ہوئے تھے. جبکہ عبداللہ ابن عمر وہ جلیل القدر صحابی ہیں، بہت بڑا مرتبہ ہے آپ کا. انہوں نے کہا، اے ابو جان، یہ بدر میں شریک بھی نہیں ہوئے تھے، اور ان کا 5,000 درہم، میرا 2,000 درہم. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا. فرمایا، اے میرے شہزادے سن لے، میں اس جملے کا ترجمہ کر رہا ہوں. اے میرے شہزادے سن لے، اگر تجھے بھی 5,000 درہم چاہیے تو تو بھی ان دونوں کے بابا کی طرح بابا لے آ جا، اور اگر 5,000 درہم چاہتا ہے تو ان کے ماں کی طرح تو ماں لے آ، ان کے بھائی کی طرح بھائی لے آ، ان کے خالہ کی طرح تو خالہ لے آ. لیکن یہ محبت تھی. اے مسلمانوں، جتنی محبت اللہ کے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اہل بیت آل رسول سے کی ہے، صبح قیامت تک کا کوئی میلال کرنی ہی نہیں سکتا ہے. لاکھ سینہ ٹھوکے، لاکھ کیا کالا کپڑا پہنے، حسینی کریں. سن لو، ایک فرقہ ایسا ہے وہابی دیوبندی سلفی، صرف حسنی کرتے ہیں، اور یہ رافضی شیعہ حسینی کرتے ہیں. سن لو، ہم اہل سنت والجماعت سے ہیں، ہم حسینی بھی ہیں اور ہم حسنی بھی ہیں. اور تاریخ کے جملے یاد کر لو، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جس سے صلح کر لی ہے ہم اس سے جنگ نہیں کر سکتے ہیں، اور امام حسین نے جن سے جنگ کی ہے ہم اس سے صلح نہیں کر سکتے ہیں. یہ ہے. اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی پیغام دے کر کے میں گزرنا چاہتا ہوں. حق و باطل کے لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرزمین نینوا میں جام شہادت نوش فرمایا، اپنے خاندان کو لٹا دیا. کس کے لیے؟ دین کی آبیاری کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کی بقا کے لیے. اور وہ قربانیاں ہم سے آج مطالبہ کرتی ہیں، جس کی ترجمانی بہت ہی شاندار طریقے سے سلطان الہند خواجہ معین بے کسا سرکار سیدنا معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. یعنی حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں. شاہ کسے کہتے ہیں؟ بادشاہ کسے کہتے ہیں؟ ہم نے اپنے استاد سے سنا ہے، اپنے استاذوں سے سنا ہے، اپنے علماء اہل سنت سے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک ہی مصرے میں خواجہ صاحب نے کہا حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں. تو شاہ کسے کہتے ہیں؟ بادشاہ کسے کہتے ہیں؟ صرف شاہ کہہ دیتے، بادشاہ نہ کہتے، یا بادشاہ کہہ دیتے، شاہ نہ کہتے. تو سنو، شاہ اسے کہتے ہیں جو دلوں پر حکومت کرے، اور بادشاہ اسے کہتے ہیں جو جسم پر حکومت کرے، جو سروں پر حکومت کرے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ نواسۂ رسول امام علی مقام ہے جو میرے دل پر بھی حکومت کر رہے ہیں، میرے جسم پر بھی حکومت کر رہے ہیں. اور امام علی مقام کا مرتبہ کیا ہے؟ دین است حسین، حسین دین ہے. کیا مطلب؟ حسین دین ہے. کیا مطلب؟ یعنی دین آپ کے گھر سے پھیلا ہے، قانون آپ کے گھر سے پھیلا ہے، شریعت آپ کے گھر سے ملی ہے، اس لیے کہا دین آپ ہیں. اور دین پناہ است حسین، یعنی
دین کو پناہ دینے والے آپ ہیں۔ کیا مطلب؟ سرزمین کربلا میں اپنے خاندان کو لٹا کر کے، گھر کو جلا کر کے، اپنی قربانی پیش کر کے دین کو پناہ دے دیا، دین کی حفاظت کی، شریعہ مصطفیٰ کی حفاظت کی، اور وہ دین ہم تک آج پہنچ گیا۔ اور تیسرے مصرے میں خواجہ صاحب نے کیا کہا؟ سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین، سر تو دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے۔ اور سن لو، ہم اپنے علماء سے خصوصیت کے ساتھ حضور سیف رضا سے بارہا ہم نے یہ نقطہ سنا ہے کہ خواجہ صاحب نے 4 مصرے کہے، ان 4 مصروں میں 3 مصرے ایسے ہیں جہاں پر امام علی مقام کا تذکرہ ہے، ان مصروں میں یزید پلید کا تذکرہ نہیں ہے، اور جس مصرے میں یزید پلید کا تذکرہ ہے اس میں امام حسین کا تذکرہ نہیں ہے۔ سن لو، حسینی مشن آج بھی ہے اور یزیدی مشن آج بھی ہے، دونوں مشن چل رہے ہیں۔ حسینی مشن کیا ہے؟ یزیدی مشن کیا ہے؟ حسینی مشن یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، نمازوں کے قریب ہو جاؤ۔ حسینی مشن یہ ہے کہ حق کو حق کہو، باطل کو باطل کہو، نماز روزی کی پابندی کرو، نہ حق کا ساتھ نہ دو۔ حسینی مشن آج بھی ہے۔ یزیدی مشن کیا ہے؟ کہ نمازوں سے دور ہو جاؤ، شرابوں کے قریب ہو جاؤ، فتنے پھیلاؤ، جھگڑے پھیلاؤ، عداوت پھیلاؤ، یعنی صحابہ اکرام اور اہل بیت کے درمیان فرق پیدا کرو، یعنی شیخین کی بارگاہ میں گستاخیاں کرو۔ یزیدی مشن اپنا کام کر رہا ہے، حسینی مشن اپنا کام کر رہا ہے۔ ہمیں لگتا ہے یہ دونوں مشن چلتے رہیں گے۔ ہم الحمدللہ ہم حسینی بھی ہیں، ہم حسنی بھی ہیں، ہم حضرت امام حسن کو بھی مانتے ہیں، امام حسین کو بھی مانتے ہیں، اور سن لو، ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل صحابہ اکرام سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہم نہ کیا کہتے ہیں صحابہ کرام کی گستاخی برداشت کر سکتے ہیں، نہ اہل بیت کی گستاخی برداشت کر سکتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج ہی کی تاریخ میں، آج ہی کے دن سرزمین کربلا میں جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ تاریخ صبح قیامت تک مسلمانان اہل سنت بھول نہیں سکتے ہیں۔ آپ سے مؤدبانہ مخلصانہ گزارش ہے کہ نواز رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، قرآن خوانی کرائیں، ان کے نام کی محفل سجائیں، ان کے نام پر سبیل لگائیں، ان کے نام پر شربت بنائیں، ان کے نام پر کھچڑا کریں، اور ان یزیدیوں کو بتا دیں ہم وہ حسینی ہیں کہ میرے پاس جو آئے گا ہم امام حسین کے نام پر لٹاتے رہیں گے، ہم غریبوں کی مدد کرتے رہیں گے، ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم یزیدوں سے ہٹ کر کے ہمارا حسینی مشن یہی ہے۔ اے مسلمانوں، نماز، روزے اور حج و زکوٰۃ جتنے اعمال صالحہ ہیں اس سے قریب ہو جائیں۔ لہو لعب، ڈھول تماشا، اور علماء اہل سنت علماء حق جو فرما کے گئے کہ دور حاضر میں مروجہ تعزیہ داری جو یہ کمکمے یہ بناتے ہیں اور تعزیہ پھراتے ہیں، عالم پھراتے ہیں، ڈھول تماشے، یہ سب کے سب ناجائز و حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سبوں کو شریعت مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ جو راہ خدا میں مارے جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ زندہ ہیں، انہیں تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوڑا